بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل فلسطین کے غزہ کے حوالے سے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں مضطرب ہیں، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اور جس طرح غزہ کے رہنے والوں پر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے اور جس طرح انہیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہلاک کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک غمناکی کی کیفیت ہے۔ لیکن میں ذرا اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ غزہ کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ ہے کیا۔ دیکھیے، جو ہے نا یروشلم، جہاں القدس ہے، بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس، وہ 7,000 سال قبل مسیح کا ایک علاقہ ہے، شہر ہے، جس کو 1,000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے حکمران بھی تھے، نبی بھی تھے، انہوں نے 1,000 قبل مسیح میں فتح کیا تھا۔ اس سے 6,000 سال پہلے سے وہ بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے بھی تھے، جلیل القدر نبی اور رسول بھی تھے، وہ حکمران بنے اور انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی بنایا، جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں بیت المقدس، بیت المقدس اور بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بائبل کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے عہد نامہ عتیق اور ایک ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید جو ہے اس میں اناجیل ہیں، یعنی متی کی انجیل ہے، مرکز کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، لوکا کی انجیل ہے، جبکہ عہد نامہ عتیق کے اندر پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف منسوب کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ان میں ایک کتاب ہے سلاطین، جس کو عربی میں کتاب ملوک بھی کہا جاتا ہے اور انگلش کے اندر اس کو کنگز کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس کے 8 نمبر باب کی 16 اور 17 نمبر آیت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میرے باپ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ بنی اسرائیل کے خدا کا ایک گھر بنایا جائے، اور میں جب بیٹھا بنی اسرائیل کے تخت پر تو پھر میں نے اس کو بنایا، یعنی ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی سے پہلے بنی اسرائیل کی کوئی ایسی مخصوص عمارت نہیں تھی کہ جس کو وہ اپنا معبد قرار دیتے۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک خیمہ، جہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم تو جان لیجئے کہ 40 سال تک مختلف علاقوں کے اندر جو ہے سفر کرتے رہے، مختلف اقوام کے ساتھ جہاد کرتے رہے، تو جہاں جاتے تھے وہ خیمہ عبادت گاڑ لیتے تھے اور اسی کے اندر عبادت کی جاتی تھی۔ اور ایک تابوت تھا جس کے اندر مختلف چیزیں تھیں، تابوت سکینہ جسے کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، وہ رکھی جاتی تھی۔ اور یہی تابوت سکینہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 690 قبل مسیح میں، یعنی 1,000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا یروشلم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے 961 قبل مسیح کے اندر یہ ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اور یہ تابوت سکینہ اس میں رکھا تھا۔ اب تابوت سکینہ میں تبرکات تھے مختلف انبیاء کے طرف منسوب جو تھے، مثلا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا موجود تھا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، اس کے اندر وہ الواح یعنی وہ تختیاں موجود تھی ٹوٹی ہوئی، جو تورات کی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی کوہ طور پر اور وہ واپس تشریف لائے۔
تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو جلال میں آ گئے اور تختیاں جو ہیں انہوں نے پھینک ماری۔ تو جب پھینک ماری تو وہ تختیاں ٹوٹ گئیں، تو وہ ٹوٹی ہوئی تختیاں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھیں، تابوت سکینہ کے اندر۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر من اور سلوہ جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کی طرح منسوب مختلف تبرکات جو ہیں اس میں موجود تھے، وہ بھی ہیکل سلیمانی کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ہیکل جو ہے بنایا تھا، جس کو یہودی جو ہیں آج بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ جو موجودہ شکل ہے بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اور نیچے سے وہ کہتے ہیں کہ دیوار گریہ جو ہے اس کے نیچے سے جو علامات ملیں گی ان کے اوپر قائم کیا جائے گا۔ لیکن میں یہاں تھوڑی سی تاریخ عرض کرنا چاہتا ہوں ہیکل سلیمانی کے حوالے سے، کہ کیا وہ ہیکل سلیمانی آج موجود ہے جس کی خواہش جو ہے وہ یہودی کر رہے ہیں اور جس کے لیے یہودی جو ہے تڑپ رہے ہیں۔ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا وہ اصل میں اپنی جگہ پہ موجود نہیں رہا، کئی حکمرانوں نے کئی ادوار کے اندر اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی اصل علامات جو ہے وہ مٹ گئی تھی۔ ہم اپنی گفتگو کے اندر اس کی کچھ ہسٹری جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ دیکھیے یہودی اور بنی اسرائیلی، دیکھیے بنی اسرائیل اور یہود جو ہیں وہ الگ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کہا جاتا ہے اللہ کا بندہ، یعنی جس کو عربی کے اندر عبداللہ کہا جاتا ہے یا اللہ کا بندہ، یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 بیٹوں کی نسل جو ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جائے گا، جبکہ یہودی جو ہے ایک بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہودا، اس کی اولاد کو یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہیں اس کو ابتدا کے اندر سمجھ لینا چاہیے، تاکہ ہم اس کی بنیاد پر آگے جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس گفتگو کا حصہ جو ہے اس کو سمجھ میں آ سکے، اور اس کی بنیاد پر ہم تاریخ آپ کے گوش گزار کریں گے، تاکہ تاریخ آپ کی سمجھ میں آ سکے اور آپ جان سکیں کہ آج کے جو یہودی ہیں یا آج کے اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، ان کا معبد ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، تو ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز کہ ان کا وہاں کوئی حق نہیں ہے، اور کسی طور پر بھی وہ تاریخی طور پر یا حقیقی طور پر یا حقائق کی روشنی کے اندر وہاں وہ بالکل حق نہیں رکھتے، اور حق انہی لوگوں کا ہے جو وہاں رہنے والے ہیں، جو وہاں کے اصل باشندے ہیں، جن کو فلسطینی کہا جاتا ہے۔ اصل حق ان کا ہے جس کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ ایک ناجائز حکومت ہے، ایک ناجائز قابض گروہ ہے، جس کو استعمار نے، مغرب نے، امریکہ نے، یورپ نے وہاں اپنی اغراض کی خاطر وہاں بسایا تھا۔ اس سلسلے میں بات جاری رہے گی۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔